السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اوپر ہو جائے گا نہیں اس ٹھیک ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ منیبین الیہ واتقوہ واقیموا الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین من الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا کل حزب بما لدیہم فرحون۔ ابھی آپ مجھ سے پہلے عبدالجبار بھائی کو سماعت کر رہے تھے اور شیاطین کی کیا حقیقت ہے، اس موضوع سے قرآن کریم کی آیات کی روشنی میں کافی اہم باتیں آپ کے سامنے پیش کی گئی۔ آج میں انشاءاللہ العزیز جس طرح سے ہم یہ جانتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت اگر کی جائے، یعنی غیر اللہ کی عبادت کی جائے، وہ بتوں کی شکل میں رہے، سورج چاند ستاروں کی شکل میں رکھے، یا پھر اسی طریقے سے کوئی فوت شدہ شخص ہے، ہم اس کی اگر عبادت کریں یا کسی قبر پہ جا کے سجدہ کریں، طواف کریں، ان چیزوں کو ہم کیا سمجھتے ہیں؟ شرک۔ اور شرک کیا ہے؟ نہیں معاف ہونے والا گناہ ہے۔ یہ باتیں ہمارے ذہنوں میں بیٹھی ہوئی ہے، الحمدللہ یقیناً یہ شرک ہے، لیکن میں آج آپ لوگوں کی توجہ یعنی ایک ایسے شرک کی جانب لے جانے کی کوشش کروں گا میری اپنی نظر میں۔ وہ شرک جو میں نے پہلے آپ لوگوں کے سامنے بیان کیا ہے، یہ اتنا خطرناک اور اتنا نقصان دہ نہیں ہے، کیونکہ ہمارے ہندوستان میں ایک قوم ہمارے ساتھ ہے جو ہم سے زیادہ رہتی ہے، جسے ہم ہندو قوم کے نام سے جانتے ہیں۔ یہ دیوی دیوتاؤں مورتیوں کی پوجا کرتی ہے اور کئی ہزار سال سے یہ دنیا کے اندر موجود ہے۔ تو آپ دیکھیے یہ ہزاروں سال سے دنیا میں رہنے کے بعد میں بھی اللہ رب العالمین نے انہیں قائم رکھا ہے، اور یہ ہو سکتا ہے قیامت تک کسی طریقے سے قائم بھی رکھے۔ لیکن ایک دوسرا شرک ہے، جس شرک کے بعد میں جو قوم یہ شرک کے اندر مبتلا ہو جاتی ہے، وہ قوم کو اللہ رب العالمین نیست و نابود کر دیتے ہیں، دوسری قوموں کو ان کے اوپر غالب کر دیتے ہیں اور اس قوم کو مغلوب کر دیتے ہیں، دنیا سے ان کا نام و نشان مٹا دیتے ہیں، انہیں تباہ و برباد کر دیتے ہیں، انہیں غلام کر دیتے ہیں، لیکن اسے ہم کبھی شرک نہیں سمجھتے۔ تو وہ شرک کیا ہے؟ وہ فرقہ پرستی کا شرک ہے، جسے ہم شرک نہیں سمجھتے۔ آج 57 اسلامی ممالک میں کوئی ملک ایسا نہیں بچا ہے جہاں پر مسلمانوں کے بیچ میں فرقہ پرستی نہ ہو، مسلمان فرقوں کے اندر بٹے ہوئے نہ ہو، اور ہر ایک فرقہ اپنے بارے میں یہ سمجھتا ہے کہ میں حق پر ہوں، دوسرا باطل ہے، میں جنتی ہوں، دوسرا جہنمی ہے۔ تو یہ بھی ایک شرک ہے جس کو ہم شرک نہیں سمجھتے ہیں۔ ہر ایک فرقہ نماز پڑھتا ہے، کیا شیعہ نماز نہیں پڑھتے؟ قادیانی نماز نہیں پڑھتے؟ سنی نماز نہیں پڑھتے؟ اہل الحدیث نماز نہیں پڑھتے؟ ہر ایک کے یہاں پر نماز، روزہ، زکوٰۃ، یہ ساری چیزیں موجود ہے، لیکن اس کے باوجود فرقہ پرستی کا شرک ان کے یہاں پر موجود ہے، جس کی وجہ سے دنیا کے اندر بے انتہا نقصان اٹھا رکھے ہیں۔ اب شرک تو شرک ہے، اور شرک نہیں معاف ہونے والا گناہ ہے، کیونکہ سورہ نساء کی آیت نمبر 48 میں اللہ نے فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، کہ اللہ تعالیٰ شرک کو معاف نہیں کرتے، اس کے علاوہ جو گناہ ہے جس کے لیے چاہے اللہ تعالیٰ معاف کر دے۔ تو میں نے کیا بات آپ کے سامنے رکھی؟ شرک تو شرک ہے، اللہ تعالیٰ شرک کو کبھی معاف نہیں کریں گے۔ اب اس کے بعد میں ہماری اپنی بستی سوسائٹی پر اگر ہم نظر ڈالیں گے تو 3 یا 4 فرقوں میں بٹے ہوئے افراد ہمیں ملیں گے، اہل الحدیث، دیوبندی، بریلوی، اور اسی طریقے سے ایک اور فرقہ ہے جس کے اندر بٹے ہوئے افراد ہم کو ملیں گے۔ تو اب ہم یہ دیکھیں گے کیا یہ شرک سے ہمیں یعنی یہ فرقہ بازی سے ہمیں کوئی فائدہ ہو رہا ہے؟ پہلے میں نے سورہ روم کی آیت نمبر 31 کی آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ اس آیت میں اللہ نے فرمایا منیبین الیہ واتقوہ، اللہ کی طرف رجوع کرو، اللہ کی طرف رجوع کرنے والے اور اللہ سے ڈرنے والے، واقیموا الصلاۃ، صلاۃ قائم کرنے والے، صلاۃ قائم کرو
وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ، اور دیکھو مشرکوں میں سے مت ہو جاؤ۔ اب یہاں پر جس شرک کا ذکر کیا گیا ہے، یہاں پر قبر پرستی یا پھر اسی طریقے سے شخصیت پرستی، علماء پرستی، پیر پرستی، یا وہ شرک جس کا ہم ذکر کرتے ہیں، یہاں پر اس کا کوئی ذکر نہیں کیا گیا۔ سورج، چاند، ستارے یا پہاڑ، پیڑ، پودے، کوئی جانور، آگ وغیرہ، اس کا یہاں پر ذکر نہیں کیا گیا۔ اس شرک کے بعد یہاں پر یہ فرمایا گیا من الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا کل حزب بما لدیہم فریحون، کہ تم مشرکوں میں سے مت ہو جانا جنہوں نے دین کو ٹکڑے ٹکڑوں میں بانٹ دیا، اور یہ خود گروہ گروہ کے اندر، جماعتوں کے اندر تبدیل ہو گئے۔ کل حزب بما لدیہم فریحون، ہر فرقہ جو کچھ اس کے پاس ہے اسی میں خوش ہے کہ میں حق پر ہوں، دوسرا باطل ہے۔ تو یہاں پر دیکھیے کس شرک کی بات کی گئی؟ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ کہا گیا، مِنَ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ، ان لوگوں کی طرح تم نہ ہو جانا جنہوں نے دین میں فرقے فرقے بنا دیے۔ یہ کس سے کہا جا رہا ہے؟ مجھ سے اور آپ سے کہا جا رہا ہے۔ اب آپ کے سامنے کتنے ہی اچھے نام سے اسے کوئی نام رکھ لیا جائے اور یہ کہا جائے کہ یہ جماعت ہے، فرقہ نہیں ہے، تو فرقے کی پہچان میں نے آپ کے سامنے پہلے بتا دی کہ یہ اپنے آپ کو حق پر بتائے گا، دوسروں کو باطل بتائے گا، اور اس طریقے سے سوسائٹی کے اندر فتنہ اور فساد پھیلاتا چلا جائے گا، اور مسجدوں پر مسجدیں تعمیر کرے گا اور یہ کہے گا کہ یہ فلاں مسجد ہے، فلاں مسجد ہے، یہ بیت اللہ ہے۔ لیکن مسجد کے کردار پر نظر ہم ڈال کر پہچان لیں گے کہ جو مسجد لوگوں کو یعنی نماز اور دوسری عبادات کے مسئلے میں صرف محدود کر دے کہ اسی مسجد میں آنے سے نماز ہوگی، جنت ملے گی، تو وہ فرقہ ہے۔ میں نے یہ پہلے آپ کے سامنے نشانیاں بتا دی گئی۔ اب دیکھیے اس کے بعد میں ایک اور آیت میں آپ کے سامنے پیش کروں گا، یہ سورہ شورى کی آیت نمبر 13 ہے۔ اس آیت میں اللہ نے فرمایا شرع لکم من الدین ما وصى به نوحا اور آگے فرمایا والذی اوحینا الیک وما وصینا ابراہیم وموسیٰ وعیسیٰ، تمہارے لیے اللہ رب العالمین نے دین کا طریقہ وہ مقرر کیا ہے جو طریقہ حضرت نوح علیہ السلام کو دیا گیا تھا، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی طرف یہ وحی بھیجی جا رہی ہے کہ آپ بھی اسی دین پر قائم رہیں، اسی دین کو قائم کریں، اور فرمایا کہ ہم نے اسی دین کی تاکید حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کی، موسیٰ علیہ السلام کو کی، عیسیٰ علیہ السلام کو کی، ان اقیم الدین، دین کو قائم کرو، ولا تتفرقوا فیہ، اور دین میں فرقے فرقے نہ بناؤ۔ یہاں پر دیکھیے دین میں کیا کرو؟ فرقے فرقے ہرگز نہ بناؤ۔ لیکن اس کے باوجود اب وہ حدیث ہمارے سامنے بار بار پیش کی جاتی ہے کہ یہود 71، عیسائی 72 اور مسلمان 73 فرقوں میں بٹیں گے، اور ایک فرقہ کیا ہے؟ جنت میں جائے گا، جبکہ اللہ رب العالمین نے بار بار یہ فرمایا وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ، خبردار تم فرقے فرقوں میں نہ بٹ جاؤ۔ وہ اس لیے کہ یہ فرقے واریت دین میں کوئی اچھا کام نہیں ہے، اللہ کی نظر میں یہ بڑا برا کام ہے۔ اور آگے اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ دیکھو مشرکین فرقے بناتے ہیں، اور جب انہیں فرقے بازی سے، فرقے واریت سے باہر نکالنے کی کوشش کی جاتی ہے، دعوت دی جاتی ہے، اور یہ کہا جاتا ہے ان اقیم الدین، دین کو قائم کرو، تو یہ کیا کرتے ہیں؟ کبر علی المشرکین ما تدعوہم الیہ، ان کو بڑی سخت دکھتی ہے آپ کی یہ دعوت۔ جب تمام فرقوں سے یہ کہا جاتا ہے کہ دیکھو اللہ نے تمہیں مسلم بنایا ہے، اللہ نے تمہارا نام مسلم رکھا ہے، تم اپنے آپ کو مسلم کہو اور کوئی فرقہ دین میں نہ بناؤ، تو مشرکین کی کیا صفت، مشرکین کی کیا نشانی بتائی گئی کہ انہیں بڑا بھاری لگے گا جس دعوت کی طرف جو دعوت انہیں دی جا رہی ہے، یہ دعوت ان پر بڑی گرا گزرے گی، بڑی سخت گزرے گی، اسے یہ پسند نہیں کریں گے۔ اور اس کے بعد میں آپ کے سامنے
سورہ آل عمران کی آیت نمبر 105 رکھوں گا، جس میں اللہ نے فرمایا وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا، دیکھو تم ان کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے دین کو فرقوں کے اندر بانٹ دیا، وَاخْتَلَفُوا، اور اختلاف کیا۔ کب اختلاف کیا؟ مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتِ، جبکہ ان کے پاس روشن دلیلیں آ چکی تھی، یعنی اللہ کی کتاب آ گئی، اللہ نے منع کر دیا کہ فرقے مت بناؤ دین اسلام میں، لیکن الگ الگ نام سے فرقے بنا لیے جائیں، کسی بزرگان دین کے نام پر، سلف صالحین کے نام پر، آئمہ کے نام پر، کسی صحابی کے نام پر، دین میں فرقے بنا لیے جائیں، اور پھر اپنے ہی فرقے کے بارے میں یہ خیال کیا جائے، یہ دعوت دی جائے کہ یہی فرقہ جنت میں جانے والا ہے، اس کے علاوہ کوئی اور فرقہ جنت میں نہیں جائے گا۔ اللہ نے فرمایا تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا، کیونکہ تم سے پہلے جو بنی اسرائیل تھے انہوں نے دین میں فرقے بنا لیے، یہ ساری باتیں بنی اسرائیل کے ساتھ ہو چکی ہے، خبردار تم ان کا راستہ ہرگز اختیار نہ کرنا، وَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، ان لوگوں کے لیے بڑا سخت عذاب تیار کیا گیا ہے۔ اب ہم بھی فرقے بناتے ہیں، اور ہمارے یہاں پر تو بہت سارے فرقے ہیں، اور اس کے بعد میں دعوے تو میں نے آپ کے سامنے رکھ دیے، لیکن اللہ رب العالمین یہ کہتے ہیں ہر ایک فرقہ اپنے آپ کو مومن اور مسلم کہتا ہے۔ فرقہ بننے کے بعد میں مومن اور مسلم کہاں پر باقی رکھے؟ کتاب اللہ کی تلاوت ہوگی، پیشانی پر نماز کے گٹھے رہیں گے، ہاں یہ حج کے لیے جائیں گے، عمرہ کرنے کے لیے جائیں گے، تمام عبادات کو ادا کریں گے، لیکن اس کے باوجود اللہ نے سورہ یوسف کی آیت نمبر 102 میں فرمایا وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ، کہ بہت سے اللہ پر ایمان رکھنے کے باوجود بھی مشرک ہے، اور ان کا شرک کیا ہے؟ یہی ہے فرقے، انہوں نے خبر پرستی سے اپنے آپ کو بچا لیا، بزرگ پرستی سے اپنے آپ کو بچا لیا، بتوں کی پرستش سے اپنے آپ کو انہوں نے پاک کر لیا، اور یہ دوسرے جو شرک اللہ کے نبی نے بیان کیے اس سے اپنے آپ کو پاک کر لیا، واسطے وسیلے سے اپنے آپ کو بچا لیا، لیکن فرقہ پرستی کے شرک سے انہوں نے اپنے آپ کو نہیں بچایا۔ اب نام بھی یہاں پر مجھے پیش کرنا پڑے گا، میں ایک مثال آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ یہ بنا اسٹیشن والی ایک ٹرین ہے، اس کا کوئی اسٹیشن نہیں ہے، کہ ہمارے سامنے پہلے جب یہ کام کا توحید کے کام کا آغاز ہوا تو یہ کہا گیا تھا کہ ہم توحید پرست ہیں، پھر محمد بن عبد الوہاب کی شخصیت کو سامنے لا کر یہ کہا گیا کہ ہم وہابی ہیں، پھر اس کے کچھ سال کے بعد میں ہمیں اہل الحدیث کے نام سے متعارف کروایا گیا، پھر اس کے کچھ سال جانے کے بعد میں یہ کہا گیا کہ ہم سلفی ہیں، پھر اس کے بعد میں دیکھنے میں یہ آیا کہ اہل الحدیث کے بعد میں شبان اہل حدیث ہیں، ان کا ان سے بیعت کے اوپر، خلافت کے اوپر، امیر کے اوپر کچھ چیزوں میں اختلاف ہے، اور اختلاف کوئی معمولی نہیں ہے، یہ آپس میں ایک دوسرے کو کافر سمجھتے ہیں، یہ ایک دوسرے کو جنتی نہیں سمجھتے، ایک دوسرے کو جہنمی سمجھتے ہیں۔ پھر شبان اہل حدیث کے بعد ایک غربہ اہل حدیث ہے، یہ ان سے زیادہ سخت ہے، پھر اس کے آگے بڑھنے کے بعد میں سلفی ہے، یہ ان سے زیادہ سخت ہے، پھر اس کے آگے بڑھنے کے بعد میں انصار السنہ ہے جو پاکستان کے اندر موجود ہے، جو ان سے زیادہ سخت ہے۔ تو میں نے یہ بات آپ کے سامنے رکھی کہ اب اس کا کوئی اسٹیشن، اس ٹرین کا کوئی اسٹیشن نہیں ہے، قیامت تک اب کتنے اس کے اندر نکلتے جائیں گے ہم نہیں جانتے، اس کے لیے ہمارے لیے اللہ رب العالمین نے کیا طریقہ ہمارے لیے رکھا ہے وہ میں آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 103 ہے، دیکھیے بہت مرتبہ آپ کے سامنے پیش کی گئی، یعنی یہ تمام فرقوں سے اگر ہم بچنا چاہتے ہیں تو اللہ نے فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، تم سب کے سب اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو اور فرقوں کے اندر مت بٹ جاؤ۔ کس کو مضبوطی سے پکڑ لو؟ اللہ کی رسی، اللہ کی رسی اللہ کی کتاب قرآن کریم ہے، اس کو تم مضبوطی سے پکڑ لو۔ یاد کرو وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ اِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، یاد کرو اس وقت کو
کہ تم آپس میں ایک دوسرے کے دشمن بنے ہوئے تھے، ایک دوسرے کے فرقے فرقے بنا کر گردنیں مار لیا کرتے تھے، ایک دوسرے کا مال اپنے لیے حلال سمجھتے تھے، ایک کو جہنمی، ایک دوسرے کو جنتی اور جہنمی سمجھا کرتے تھے۔ اس رویے نے تمہیں آگ کے گڑھے کے کنارے پہنچا دیا تھا۔ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا، ان قریب تم اس میں گر جاتے، لیکن اللہ نے تمہیں بچا لیا۔ فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، تمہارے دلوں میں یہ فرقے واریت کو نکال کر اللہ رب العالمین نے توحید کو تمہارے دلوں میں پیدا کیا اور تمہیں ایک دوسرے کا بھائی بھائی بنا دیا۔ اب یہی کیفیت ہماری ہے یا نہیں ہے؟ آج سے کچھ سال پہلے ہم چلے جائیں، 20 سال 25 سال 30 سال پہلے ہم چلے جائیں، فروعی مسائل میں ہمارے بیچ میں اختلاف تھا، ہماری بستی میں 2 ہی گروہ ملتے تھے اور اس کے اندر کچھ اور گروہ موجود ہے، آج بھی موجود ہے۔ ایک شافعی جو اکثریت میں تھے اور احناف جو روہل واڑی میں رہتے ہیں حنفی، یہ 2 گروہ ہماری بستی میں بڑے گروہ تھے۔ اب اس کے اندر کوئی بریلوی تھے، کوئی دیوبندی تھے، لیکن اس کے باوجود ہمارے بیچ میں ایسی دشمنیاں موجود نہیں تھی کہ ہم نے ایک دوسرے کی مسجدیں الگ الگ کبھی کی۔ بڑی مسجد میں نماز نہیں ملتی تو روہل واڑی کی مسجد میں ہم 1:30 بجے نماز ہوتی، جمعے کی نماز پڑھنے کے لیے چلے جاتے تھے۔ فلانی مسجد میں نماز نہیں ملی تو ہم روہل واڑی کی کسی مسجد میں، حنفیوں کی مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے چلے جاتے تھے، آپس میں ایک دوسرے کو بیٹی دیتے بیٹی لیتے۔ یہ چیزیں اس طریقے سے نہیں تھی، لیکن اس کے بعد میں آپ ذرا غور کیجئے کہ ایک، یعنی یہاں پر پردہ ڈالتے ہوئے بعض لوگ برا مانتے ہیں کہ ایک ایسے فرقے کا وجود ہمارے بیچ میں آیا جس سے ہم بھی بڑے متاثر ہوئے توحید کو دیکھ کر، اور پھر جب اس فرقے نے جنم لیا تو ایک مسجد دوسرے کے لیے بند ہو گئی، رشتہ داریاں بند ہو گئے، یہاں تک کہ اس سے پہلے میں نے آپ کے سامنے ایک بات رکھی کہ ایک لڑکے کے والد کا انتقال ہوا قبرستان میں، یہ لڑکا مجھ سے سوال کر رہا ہے، ہماری اپنی بستی کا بچہ عرب ہے، مجھ سے سوال کرتا ہے کہ میرے والد تبلیغی جماعت کے تھے، ان کی تدفین ہو رہی ہے، اہل حدیث نہیں تھے، یہ جنت میں جائیں گے یا جہنم میں جائیں گے؟ یہ دماغ کس نے بنایا؟ یہ باتیں آج سے 30 سال 25 سال پہلے ہماری بستی میں موجود تھی۔ تو یہ فرقہ ہے، یہ فرقے واریت ہے، اس طریقے کی فرقے واریت تباہی اور بربادی ہوتی ہے، اور آپس میں یہ اس طریقے کا اختلاف خانہ جنگی کی طرف کسی قوم کو لے کر چلا جاتا ہے۔ تو یہاں پر اللہ نے فرمایا کہ اللہ کی رسی کو تم مضبوطی سے پکڑ لو، اور اللہ کی رسی کو اگر تم مضبوطی سے نہیں پکڑو گے تو فرقوں کے اندر تم بٹ جاؤ گے۔ اب اس کے بعد میں دیکھیے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 106 ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ فاما الذین اسودت وجوہہم، کہ کل قیامت کے دن بعض لوگوں کے چہرے روشن سفید رہیں گے اور بعض لوگوں کے چہرے کالے پڑ جائیں گے اپنی کرتوتوں کی وجہ سے، اور ان سے کہا جائے گا اکفرتم بعد ایمانکم، ایمان کے بعد میں تم کافر بن گئے۔ یعنی یہ اپنے آپ کو با ایمان سمجھتے تھے، مومن سمجھتے تھے، مسلم سمجھتے تھے، جو عمل کرتے اسے بڑا پیارا عمل، بڑا اچھا عمل سمجھتے تھے، لیکن قیامت کے دن ان کے چہرے کالے ہو جائیں گے اور اللہ تعالیٰ سوال کریں گے اکفرتم بعد ایمانکم، کہ ایمان لانے کے بعد میں تم کافر ہو گئے، فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون، تمہارے انکار کی وجہ سے آج عذاب چکھو، عذاب کا مزہ تم چکھو۔ یہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 106 ہے۔ تو یہ عذاب جو دیا جائے گا یہ وہی عذاب ہے جو فرقہ پرستی کا عذاب، یعنی فرقے بنانے کا عذاب ہے۔ تو یہ فرقے واریت سے ہمیں اجتناب کرنا چاہیے۔ اب اس کے بعد میں دیکھیے سورہ شورى کی آیت نمبر 14 آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا تَفَرَّقُوا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ، انہوں نے جو فرقے بنائے کس کے بعد میں بنائے؟
من بعد ما جاءہم العلم، جبکہ ان کے پاس علم آ گیا تھا. علم آنے کے بعد میں انہوں نے فرقے بنائے. اور اللہ رب العالمین آگے فرماتے ہیں بغیم بینہم، ضد، ہٹ دھرمی، تکبر، انانیت کی وجہ سے فرقے بنتے تھے. اس کے علاوہ کوئی اور دوسری وجہ آپ کو نظر نہیں آئے گی. یعنی ایک جماعت پہلے سے موجود ہے اور اس جماعت میں لوگوں میں کچھ اختلاف ہو جائے. مثال کے طور پر ہماری اپنی جماعت کے اندر اختلاف ہوا تو ہمارے عمر بھائی اچھی طریقے سے جانتے ہیں کہ ہمارے کیا نام ہے دوسری جماعت بنائے سو حیدرآبادی، شیخ فصیح الدین حیدرآبادی اور میرے خود اپنے بھائی اور ہمارے اپنے لوگ، ہمارے اپنے بستی کے لوگوں نے ایک اور جماعت بنائی یا نہیں بنائی. ہم اچھی طریقے سے جانتے ہیں. چھوٹے موٹے اختلاف سے، اب میں نے شروع میں کیا بات بتائی آپ کو، یہ ایک ایسی ٹرین ہے جس کا کوئی اسٹیشن نہیں ہے. اور اس موقع پر بھی میں نے یہ بات ان کے سامنے رکھی تھی کہ اختلافات سے احتیاط کرنی چاہیے. میں ہمیشہ تاکید کرتا تھا، اس سے بچنے کی دعوت دیتا تھا. تو یہاں پر دیکھیے بغیم بینہم، ضد، ہٹ دھرمی، انانیت، تکبر کی وجہ سے انہوں نے تفرقہ ڈالا، پھوٹ ڈال دی اور فرقوں کے اندر بٹ گئے. اللہ رب العالمین آگے فرماتے ہیں سورہ شورى کی آیت نمبر 15 میں فَلِذَلِكَ فَادْعُوا وَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ، اسی طرح آپ لوگوں کو بلائیے اور آپ مضبوط یعنی استقامت سے جم جائیے. كَمَا أُمِرْتَ، آپ کو جس بات کا حکم دیا گیا ہے آپ اس پر استقامت سے جم جائیے. وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ، اور ان کی خواہشات کے پیچھے آپ ہرگز مت چلیے. کن کی خواہشات کے پیچھے مت چلیے؟ جنہوں نے فرقے بنا کر شرک کیا ہے، اور آپ کو بھی اپنے فرقے میں داخل کریں گے تو آپ بھی مشرک بن جائیں گے. وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ، تو خبردار آپ ان کے پیچھے مت چلیے، ان کی خواہشات کی پیروی آپ مت کریے. آپ کو کس چیز کی پیروی کرنی ہے؟ اللہ رب العالمین نے فرمایا اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونه اولیاء قلیلا ما تذکرون. آسمان سے جو کتاب نازل کی گئی، جو وحی نازل کی گئی، آپ اس کی اتباع کیجئے. ان کی خواہشات، ان کی نفسانی خواہشات کی آپ کو اتباع کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اور اس کتاب کے علاوہ کسی اور ولی، کسی اور بزرگ، وہ بزرگ اگرچہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ رکھے، امام مسلم رکھے، امام شافعی رکھے، یا کوئی آج کے اس دور کا بڑے سے بڑا مکی مدنی عالم رکھے، یا کوئی دیوبندی عالم رہے، کوئی بریلوی عالم رہے، سب ایک ہے. اللہ کی وحی کے آگے کسی کا کوئی مقام نہیں ہے. حضرت امام مالک کیا کہا کرتے تھے؟ حضرت امام مالک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر کو دکھاتے تھے اور یہ کہتے تھے کہ مجھ سے ہر ایک انسان سے غلطی ہو سکتی ہے، میں امام مالک غلطیوں سے پاک نہیں ہوں، یا امام سفیان ثوری غلطیوں سے پاک نہیں ہے. اگر کوئی شخصیت، کوئی ذات غلطیوں سے پاک ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کی طرف اشارہ کر کے کہتے کہ یہ قبر کے اندر جو شخصیت ہے یہ غلطیوں سے پاک ہے. تو ہر ایک انسان سے غلطی ہوتی ہے، لہٰذا ہم کیا کریں گے؟ اللہ کی وحی کی اتباع کریں گے. تو یہاں پر اللہ رب العالمین نے فرمایا، اب سورہ انعام کی آیت نمبر 159 آپ کے سامنے پیش کرنے کے لیے جا رہا ہوں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا لست منہم فی شیء، کہ جن لوگوں نے دین میں فرقے اچھے ناموں سے بنا لیے. برا نام تو کوئی نہیں رکھے گا، اچھے نام کے ذریعے ہی فرقے بنائے جاتے ہیں. اب اچھے نام کو دیکھنے کے بعد ہی تو لوگ اس کے قریب آتے چلے جاتے ہیں. اب کیا ہے؟ سلف صالحین کے نام پہ، بزرگان دین کے نام پہ، کسی پیغمبر کے نام پہ، کسی ولی کے نام پہ، کسی امام کے نام پر ہی تو فرقے بنائے جاتے ہیں. اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جنہوں نے دین میں فرقے بنا لیے آپ کا ان سے کچھ لینا دینا نہیں ہے، آپ ان سب سے دور ہو جائیے. تو آپ اچھی طرح سے یہ یاد رکھ لیجئے کہ کل قیامت کے دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم
ان تمام فرقے واریت سے، یہ فرقہ پرستوں سے قیامت کے دن اپنی برات کا اظہار کریں گے اور کہیں گے وقال الرسول یا ربی انا قوم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا، کہ اے اللہ یہ تمام فرقے واریت کرنے والے، یہ تمام فرقے والے جنہوں نے شرک کیا ہے، انہوں نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا، ان کے ہاتھوں میں قرآن نہیں تھی بلکہ اپنے اپنے لکھے ہوئے اماموں کی، اپنے اپنے لکھے ہوئے استادوں کی، اپنے اپنے لکھے ہوئے پیر اور علماء کی کتابیں ان کے ہاتھوں میں تھی، انہوں نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا، اسی لیے ان کو کیا کیجئے، آپ دگنا عذاب دیجئے۔ اب چلیے ہدایت کا راستہ کیا ہے یہ بھی دیکھیں گے قرآن کریم سے۔ سورہ انعام کی آیت نمبر 161 دیکھیے، اللہ کے نبی سے کہلوایا جا رہا ہے قل اننی ہدانی ربی الی صراط مستقیم، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کہ میرے رب نے مجھے ہدایت کا راستہ دکھایا ہے، ہدایت کا راستہ دیا ہے، دینن قیما ملت ابراہیم حنیفہ، وہ راستہ کون سا ہے؟ سیدھا راستہ، ملت ابراہیم حنیف والا راستہ، دین ابراہیم والا راستہ۔ وما کان من المشرکین، حضرت ابراہیم علیہ السلام مشرکوں میں سے نہیں تھے۔ اب اگر یہ فرقہ پرستی سے ہم باہر نکلنا چاہتے ہیں تو ہمارے لیے یہی راستہ ٹھیک ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دیے ہوئے راستے کو ہمیں اختیار کرنا پڑے گا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین کو، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملت کو ہمیں اختیار کرنا پڑے گا۔ وہ کیا ہے؟ ابھی میں قرآن کریم کے ذریعے آپ کے سامنے پیش کروں گا، اور آگے یہاں پر دیکھیے بڑی پیاری آیت ہے، خطبات آپ عید کے خطبوں کے موقع پر یہ آیت سنتے چلے جاتے ہیں۔ قل ان صلاتی، کہیے کہ میری نماز، ونسکی، میری قربانی، قل ان صلاتی ونسکی ومحیایا، میری زندگی، ومماتی، میرا مرنا، للہ رب العالمین، اللہ رب العالمین کے لیے، کسی جماعت کسی فرقے کے لیے نہیں ہے، یہ سب میرا اللہ رب العالمین کے لیے ہے، لا شریک لہ، میں اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا، وبذالک، اسی طرح، امرت، مجھے حکم دیا گیا، وانا اول المسلمین، میں پہلا مسلمان ہوں۔ میں کیا ہوں؟ میں پہلا مسلمان ہوں۔ اور دین ابراہیم کیا ہے؟ ہم اپنے آپ کو مسلم کے طور پر پیش کریں، ہم جہاں کہیں پر بھی رہیں، جہاں کہیں پر بھی جائیں، ہم کیا کہیں؟ مشرک۔ کوئی جماعت یہ کہے کہ ہماری جماعت میں آؤ جنت ملے گی، ہم کی ہدایت پر ہے، یہ مشرک ہے، یہ شرک ہے۔ کسی بھی جماعت میں آپ داخل ہوں گے وہ فرقہ ہے، اللہ رب العالمین نے منع کر دیا ہے، یہ مشرکوں کے ساتھ جانے سے اللہ کے نبی کو بھی روک دیا گیا، تو ہمیں احتیاط کرنی چاہیے۔ اب سورہ نحل کی آیت نمبر 123 آپ دیکھیے، اللہ رب العالمین نے فرمایا ثم اوحینا الیک، اے نبی آپ کی طرف یہ وحی بھیجی جا رہی ہے، ان اتبع ملت ابراہیم حنیفا وما کان من المشرکین، کہ آپ ملت ابراہیم علیہ السلام پر قائم ہو جائیے، ملت حنیف یعنی دین ابراہیم علیہ السلام کو آپ اختیار کریں۔ وہ مشرکین میں سے، وما کان من المشرکین، وہ مشرکین میں سے نہیں تھے۔ بار بار دیکھیے کیا دعوت ہمیں دی جا رہی ہے۔ اب اس کے بعد میں ہماری کیفیت بنی اسرائیل کو سامنے رکھ کر ہماری کیفیت، ہمارا رویہ، ہمارا کردار پیش کیا جا رہا ہے۔ قرآن کریم ہم پر نازل کی گئی بنی اسرائیل کے بعد میں، تو وَقَالُوا كُونُوا هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ تَهْتَدُوا، یہودی بن جاؤ، عیسائی بن جاؤ، ہدایت پا جاؤ گے، اہل حدیث بن جاؤ، ہدایت پا جاؤ گے، دیوبندی بن جاؤ، ہدایت پا جاؤ گے، دیوبندی میں مماتی بنو، ہدایت پا جاؤ گے، یا حیاتی بنو، ہدایت پاؤ گے، بریلوی میں نقش بندی بنو، سہوردی بنو، وغیرہ وغیرہ بنو، ہدایت پاؤ گے، مالکی بنو، شافعی بنو، حنبلی بنو، وغیرہ وغیرہ بنو، ہدایت پاؤ گے۔ یہی باتیں آپ کو سننے میں ملے گی نا۔ لیکن اللہ کے نبی سے کیا کہلوایا گیا؟ قل بل ملت ابراہیم حنیفہ، آپ کہہ دیجئے کہ حق پر تو دین ابراہیم والے ہیں، ہم ملت ابراہیم پر قائم ہیں، جو طریقہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اختیار کیا کہ جب کبھی اللہ نے ان سے کہا اذ قال لہ ربہ اسلم، کہ اے ابراہیم میری وحی کو مان لو، میری وحی کے آگے سرنڈر کر دو، اپنا سر تسلیم خم کر دو، حضرت ابراہیم نے کہا قال اسلمت لرب العالمین،
اے اللہ میں مسلمان ہو گیا، میں آپ کا فرما بردار ہو گیا. تو اللہ کی وحی 30 پاروں کی شکل میں ہمارے گھر میں موجود ہے. 6666 آیات ہمارے گھر میں موجود ہیں. اب کسی عالم کی کتاب میں یہ لکھا ہے کہ آپ کو اہل حدیث بننا ہے، آپ کو بریلوی بننا ہے، آپ کا نام اہل حدیث رکھنا ہے، آپ کا نام بریلوی رکھنا ہے، دیوبندی رکھنا ہے. اور اللہ نے کہا ہے وَسَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ، میں نے تمہارا نام، صفت کا یہاں پر ذکر نہیں ہے، نام، میں نے تمہارا نام مسلم رکھا ہے. اللہ نے کہا اللہ کی بات لیں گے یا کسی بزرگ کی، کسی عالم کی، کسی مفتی کی بات کو لیں گے؟ جب آپ نے اللہ کی بات کو چھوڑا، کسی عالم، کسی بزرگ، کسی مفتی کی بات کو لے لیا، آپ نے شرک کیا اللہ کے ساتھ، آپ مشرک ہو گئے. اللہ نے کہا کہ اپنے آپ کو مسلم کے طور پر پیش کرو. اور میں نے پہلے آپ کے سامنے سورہ نساء کی آیت نمبر 48 پیش کی. شرک نہیں معاف ہونے والا گناہ ہے، اور اس شرک سے زیادہ بڑا شرک یعنی قبر پرستی، بزرگ پرستی، پیر پرستی، درگاہ پرستی وغیرہ وغیرہ، اس شرک سے بڑا شرک یہ شرک ہے. ابھی میں آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کروں گا. تو حضرت اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہیے کہ حق پر تو ملت ابراہیم والے تھے. وما کان من المشرکین، وہ مشرکوں میں سے نہیں تھے، ان کا کوئی فرقہ نہیں تھا، ان کے نام پر کوئی فرقہ دنیا میں وجود میں نہیں آیا. اب یہاں پر میں آپ کے سامنے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 132 پیش کروں گا. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو اور یعقوب علیہ السلام نے ان کے بیٹوں کو کیا وصیت کی، کیا تاکید کی. اور آج افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ آج کے والدین، بھائی، بزرگ، ہمارے بڑے یہ تاکید کرتے ہیں کہ دیکھو مرنے سے مرتے دم تک اہل حدیث رہ کے مرنا، دیوبندی رہ کے مرنا. کیا تعلیم دے کے جا رہے ہیں اپنے بچوں کو؟ بڑی اچھی تعلیم ہے. یہاں پر دیکھیے ووصّى بها ابراہیم بنیہ ویعقوب، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو اسماعیل اور اسحاق کو، اور یعقوب نے اپنے بیٹوں یعنی یوسف کو، بنیامین کو اور دوسرے بیٹوں کو اس بات کی وصیت کی یا بنیہ ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین فلا تموتن الا وانتم مسلمون، اللہ رب العالمین نے تمہارے لیے اس دین کو پسند کر لیا. وہ دین کیا ہے؟ دین اسلام. ان الدین عند اللہ اسلام. اسلام کا ماننے والا کون ہے؟ اہل حدیث ہے، دیوبندی ہے، بریلوی ہے. اسلام کے ماننے والے کو کیا کہیں گے؟ میم لگا کر مسلم کہیں گے. تو دین اسلام کا ماننے والا مسلم، اپنی شناخت، اپنا اظہار، اپنا نام کیا بتائے گا؟ مسلم. صرف اپنا نام مسلم نہیں رکھے گا بلکہ مسلم بن کے بھی دکھائے گا، جس طرح حضرت ابراہیم مسلم بن کر دکھائے، اسماعیل مسلم بن کر دکھائے. جب کبھی اللہ کی وحی آئی اپنا سر تسلیم خم کر دے، اپنی جان قربان، اپنا مال قربان کرنے کے لیے تیار ہو جائے. تو یہاں پر فلا تموتن الا وانتم مسلمون، خبردار مرتے دم تک جب تم اس دنیا سے جا رہے ہو تو مسلم بن کر جانا، یعنی تمہیں موت اس حال میں آئے کہ تم صرف مسلم رہو، مسلم کے علاوہ کچھ اور تم نہ بنو. اسی طریقے کی آیت وہ ہر خطبہ جمعہ میں آپ سنتے ہیں، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 102 ہوگی. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. اے لوگو جو ایمان لائے ہو اللہ سے ڈرو جیسے ڈرنے کا حق ہے. یہاں پر فلا کہا، یہاں پر ولا آیا، دیکھیے صرف وہ کا فرق ہے. فلا تموتن الا وانتم مسلمون، ولا تموتن الا وانتم مسلمون، خبردار مرتے دم تک تم مسلم رہنا. تو یہاں پر اب دیکھیے یہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 102 میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہے. اب اس کے بعد میں ایک اور آیت سورہ بقرہ کی آیت نمبر 133 دیکھیے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کیا تم اس وقت موجود تھے جب حضرت یعقوب علیہ السلام دنیا کو چھوڑ کر چلے جا رہے تھے اور اپنے بیٹوں کو جمع کر کے وصیت کر رہے تھے؟ ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی. اے میرے پیارے بیٹو، میں دنیا چھوڑ کر جا رہا ہوں، میرے جانے کے بعد میں تم کس کی عبادت کرو گے؟ قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہا واحدا ونحن لہ پھر مسلمون.
اے ہمارے والد، ہم آپ کے آبا و اجداد ابراہیم کے الہ، اسحاق کے الہ، اسماعیل کے الہ، آپ کے الہ کی عبادت کریں گے، اسی کے بندے بنے رکھیں گے، کسی اور کے بندے نہیں بنیں گے۔ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ہم سب کے سب مسلمان ہیں۔ آپ کو کہیں پر کوئی اور نام نظر آ رہا ہے؟ نہیں، آپ کو کہیں پر کچھ نہیں ملے گا۔ اب اس کے بعد میں یہ طریقہ چھوڑ کر، یہ نام چھوڑ کر کوئی اور نام اختیار کرے، میں نہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ تو بے وقوف ہے، اس کا دماغ ہٹا ہوا ہے، وہ پاگل ہے، گمراہی کے راستے میں پڑا ہوا ہے۔ اب اگر کوئی دعویٰ کرے تو آپ صاف کہتے بے وقوف ہے۔ کوئی یہ دعویٰ کرے کہ ہمارا فرقہ جنت میں جائے گا، آپ کہیں کہ یہ تو شرک ہے، ہم مشرکین میں سے نہیں ہیں، ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین پر ہیں، آپ اس طریقے سے کہیے۔ پھر دیکھیے، خاص کر ہمارے وہ بھائی جو اپنے آپ کو اہل الحدیث کہتے ہیں، شرک کے نام سے چیڑ جاتے ہیں۔ شرک، ہم شرک نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ ہر گناہ کو معاف کرے گا، شرک کو معاف نہیں کرے۔ پھر یہ شرک نہیں ہے، اللہ تعالیٰ اس کو معاف کریں گے؟ اس کو بھی معاف نہیں کریں گے، یہ کرنے والوں کو بھی جہنم کے اندر ڈالیں گے، جہنم کی سزا دیں گے۔ فرقے واریت سے باہر نکلے، اس شرک سے لوگوں کو باہر نکالے، گمراہی سے لوگوں کو باہر نکالے، خود ہدایت کا راستہ اختیار کرے۔ بڑے بڑے باتیں اتنے کرتے ہیں کہ ہم قرآن اور حدیث کے علاوہ کسی دوسری چیز کو نہیں دیکھتے۔ بتائیں قرآن اور حدیث میں آپ کا نام اہل الحدیث کہاں پر ہے؟ بتائیں، پیش کریں، ایک آیت، ایک حدیث پیش کریں، ایک ضعیف حدیث پیش کرے، کہیں پر نہیں ملے گا، لیکن بڑے بڑے دعوے۔ چلیے اب اس کے بعد میں دیکھیے، اللہ نے فرمایا وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُ وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّ لَهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، سورہ بقرہ آیت نمبر 130۔ اور اس سے بڑا بے وقوف اور کون ہوگا جو دین ابراہیم سے بے رغبتی کرے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پسند کر لیا، وہ کل قیامت کے دن بھی نیکوکاروں میں سے ہوں گے۔ اور پھر اس کے بعد میں بھی اتنی آیتیں سننے کے بعد میں بھی، قرآن کریم کی تلاوت کے بعد بھی، اگر کوئی اپنے آپ کو مسلم نہ کہے، مسلم ثابت نہ کرے، اپنے آپ کو کچھ اور ناموں سے اپنی شناخت ظاہر کرے، تو کل قیامت کے دن اس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے؟ سورہ ہجر کی آیت نمبر 2 دیکھیے، ربما یود الذین کفروا ولو کانوا مسلمین، کہیں گے ہائے ہائے افسوس، کاش کہ ہم دنیا کے اندر مسلمان ہو جاتے۔ ربما یود الذین کفروا ولو کانوا مسلمین، کہ ہم دنیا کے اندر اللہ کے فرما بردار بن جاتے، ہماری شناخت ہم مسلم کے نام سے کرتے، مسلم صرف نام کے نہیں بلکہ مسلم ہم بن کے بھی دکھاتے، اور آج ہمیں اس طریقے کا نقصان اٹھانا نہ پڑتا۔ اب چلیے سیدھا راستہ کیا ہے آپ کو یہ بھی بتا دوں۔ اللہ تعالیٰ سورہ انعام کی آیت نمبر 153 میں فرماتے ہیں وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِ مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَن سَبِيلِهِ، اے نبی یعنی یہ میرا سیدھا راستہ ہے، تم اس راستے کی اتباع کرو اور دوسرے راستوں کی اتباع مت کرو، وہ تمہیں سیدھے راستے سے گمراہ کر دیں گے۔ اور وہ سیدھا راستہ کیا ہے؟ ملت ابیکم ابراہیم هو سماکم المسلمین من قبل وفی ھذا، سورہ حج کی سب سے آخری آیت نمبر 78 ہے کہ دین تمہارے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اختیار کرو، اور اس دین میں تمہارا نام حضرت ابراہیم نے اور اللہ نے مسلم رکھا ہے۔ قرآن کریم میں بھی تمہارا نام مسلم رکھا گیا۔ اب قرآن کریم میں جو ہمارا نام رکھ دیا گیا، اس ایک کتاب کے آگے، اس کتاب سے بہتر کوئی اور انسان کی لکھی ہوئی کتاب ہے؟ نہیں ہے۔ فرمایا قرآن میں تمہارا نام مسلم ہے اور دوسری آسمانی کتابوں میں بھی تمہارا نام مسلم رکھا گیا ہے۔ اب ایک اور آیت دیکھیے، میں نے جیسے آپ کے سامنے بات رکھی کہ فرقہ پرستی، یہ جو شرک ہے یہ ہمیں بہت نقصان پہنچاتا ہے، اور اس شرک کے علاوہ جو دوسرا شرک ہے اس کے ذریعے اتنا نقصان نہیں ہوگا، کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ مشرکوں کو سزا دیں گے، لیکن دنیا میں ہو سکتا ہے انہیں سزا ملے یا نہ ملے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے 40 راتوں کے لیے توریت دینے کے وعدے سے بلایا، اور اپنا جانشین حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بھائی ہارون علیہ السلام کو بنایا، کہا کہ بنی اسرائیل کی ذمہ داری تمہارے اوپر دی جا رہی ہے،
موسیٰ چلے گئے. موسیٰ کے جانے کے بعد میں آپ جانتے ہیں کہ بنی اسرائیل نے ایک بچڑے کی پوجا شروع کر دی. گائے کا ایک بچڑا تیار کیا گیا اور اس کی پوجا شروع کر دی. شرک ہے یا نہیں ہے؟ شرک ہے نا. ہارون علیہ السلام ایک پیغمبر موجود ہے، لیکن یہ پیغمبر قوم کو، بنی اسرائیل کو اس لیے نہیں روک رہا ہے کہ اگر میں انہیں اس شرک سے روکوں تو کچھ فرقوں کے اندر بنی اسرائیل تقسیم ہو جائیں گے. ایک موحدین کا فرقہ بنے گا، ایک مشرکوں کا فرقہ بنے گا، اور یہ دونوں آپس میں لڑیں گے، خانہ جنگی ہوگی، فتنہ ہوگا، فساد ہو جائے گا. لہٰذا ہارون علیہ السلام نے اس شرک سے بنی اسرائیل کو نہیں روکا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا انتظار کرنا بہتر سمجھا. اور جب حضرت ابراہیم علیہ السلام آئے، اس شرک میں مبتلا بنی اسرائیل کو پایا تو سوال کیا کہ اے ہارون، تم نے یہ کیا کر دیا، میری قوم کو مشرک بنا دیا. تو کہنے لگے انی خشیت ان تقول فرقت بین بنی اسرائیل، مجھے اس بات کا ڈر تھا اے موسیٰ کہ آپ یہ نہ کہہ دے کہ اے ہارون تم نے میرے جانے کے بعد میں بنی اسرائیل کو فرقوں کے اندر بانٹ دیا. یہ سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 94 ہے، دیکھیے. تو فرقے واریت، فرقہ پرستی، یہ اس شرک سے زیادہ بڑا شرک ہے. تو لہٰذا فرقے واریت کے شرک سے پہلے قوم کو باہر نکالنا چاہیے. اب آپ لوگوں کی یہ ذمہ داری ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم جو ہمارے نوجوان لڑکے، ہمارے نوجوان جو اہل الحدیث ہیں، وہ شرک سے بے انتہا نفرت کرتے ہیں. آپ قرآن کریم کی آیات کو یاد کیجئے، اپنے جیب میں، ڈائری میں، یا ایک چھوٹی سی ڈائری رکھ لیجئے، آیات کے نمبروں کے ساتھ آیات کو اپنے ساتھ رکھے، لکھ کر رکھے. جو اہل حدیث ملے، بچے ملے، آپ کے دوست ملے، انہیں بتائیں کہ یہ شرک ہے، تو مجھے اس بات کا یقین ہے کہ وہ توبہ کریں گے، اس شرک سے باہر نکلیں گے، اور جو نام اللہ نے ہمارا رکھا ہے اس نام کو اختیار کریں گے. تو انشاءاللہ مجھے اس بات کی امید ہے کہ آپ اس پر عمل کریں گے، انہیں سمجھائیں گے کہ یہ شرک ہے، اس سے باہر نکلیں. آخر میں اللہ سے دعا ہے کہ جو کچھ بھی کہا گیا ہے اللہ تعالی ہمیں سے سمجھنے والا، دوسروں کو سمجھانے والا بنائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.